السلام علیکم. جواب پورے دینا میرے. میں آپ کو سلامت رہو بول رہا ہوں, آپ میرے کو خاموش بیٹھ جا رہے ہیں. میں نہ کروں سلامت. سلام کے معنی معلوم ہے؟ سلام کے معنی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بھی جواب دینا وعلیکم السلام, یعنی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اصل ہم لوگ کیا ہو جا رہا آج کل, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا بھی نہیں چاہتے, سرکار کی سنت پہ عمل کرنا نہیں چاہتے. ہاں محبت کے دعوے ضرور کرتے ہیں, پریکٹیکل کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. آج ہمارے گھروں سے جو ہے سب سے بڑی بات مصیبت یہ ہے کہ دین رخصت ہو جا رہا ہے. بچوں کو ہم جو سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس میں تعلیم میں جو باتیں سمجھائی جا رہی ہے وہ دین سے دور کرنے والی ہے, اور دین سے دور کر کے ہمارے بچوں کو گمراہی کے راستے پر لے جایا جا رہا ہے. اس لیے آج کل ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ نائٹ. ارے کیا مانے ہے گڈ دن کیسا ہوتا, گڈ دوپہر کیسی ہوتی, گڈ نائٹ کیسی ہوتی. یاد رکھیے ہمارے پیارے رسول نے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے اس میں دعا ہے, اور دعا میں کیا ہے تو اللہ کے سامنے آپ دعا کریں کہ اللہ میرے گھر والوں کے میرے سامنے والے کی عمر میں برکت دے. ایک صاحب مجھ سے آ کے کہا کہ مولانا ہماری اہلیت بھی ہم سلام کرنا کیا؟ بولا کرنا. بولے اہلیہ کو بھی کرنا, بیوی کو بھی کرنا سلام. مولانا کس کو کرتے ہیں تو جا کے روڈ والوں کو کرتے. اگر بیوی کو کریں گے السلام علیکم تو بیوی بھی جواب دے گی وعلیکم السلام. اے میرے سرتاج آپ کی بھی اللہ عمر دراز فرمائے. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ آپ بچوں کو بھی دعا دینا, اٹھے تو صبح میں بیٹے کو بولنا بیٹے سلام کرو. چلیے السلام علیکم. اب معلوم ہو رہا میں دینی درسگاہ میں ہوں, دینی پروگرام میں ہوں, ورنہ ایسا دکھ رہا تھا خالی کرسیوں میں بیٹھ کے میں اپنی تقریر کر رہا ہوں. ویسے کرسیاں تو بہت خالی ہے ماشاءاللہ. دعوت جتنے ہیں اپن لوگوں کے پاس سے, وعدہ جتنے ہیں, اب کوئی ویلیو نہیں رہی لوگوں کی. ادب پہلا خریدنا ہے محبت کے خریدوں میں, سمجھے نا. ہم جہاں بھی دینی محفل ہو رہی ہے وہاں جانا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من خاد وخام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفلا ذکر الغافلون. وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اپنے لوگوں میں ماشاءاللہ یہ سورے کے تو سب حافظ ہوں گے, ہے ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے حافظ. کتنے سورے یاد ہے وہ تو بولتے مولانا 2. کون سا؟ انا اعطیناک الکوثر. مطلب پوری نماز جس میں ہو جاتی, بولے کبھی اس کو آگے کر دیتے کبھی اس کو پیچھے کر دیتے, کبھی اس کو آگے کبھی اس کو پیچھے کرتے, نماز مکمل ہو جاتی. آج ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کیوں پڑھا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ چھوٹی سورت میں دوسری قرآن پاک کی آیت پڑھ سکتا تھا, لیکن یہ آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ کی امت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, یعنی اس کی لاتعداد ہے آپ کی امت, اور آپ کے 1500 سالہ زندگی کے جتنے لوگ ہیں وہ سب آپ کی امت میں شامل ہیں. آج آپ اور ہم فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہم کس کی امت میں ہیں, تو کیا کہتے ہیں ہم ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, بولتے ہیں بولتے آپ. آج آپ اور ہم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں اور جہاں ہزاروں لوگ رات دن اپنے وقت کو لگا رہے ہیں اور اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اپنا پیسہ بہا دیتے ہیں، کیوں؟ ایک بار مدینہ جانا چاہتے ہیں، ایک بار روضے رسول کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو دین ملا ہے، جس نے اپنی گالیاں کھا کر، جس نے پتھر کھا کر دین کو پھیلانے کے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت مکمل اگر آپ سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اذیت دیا ہے، جتنی تکالیف دیا ہے، مگر میرے رسول کسی کے لیے کبھی بد دعا نہیں دیا۔ اس لیے آپ کے قرآن پاک میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی میرے آقا تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے ہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت نے بنائے اللہ نے آپ کو، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جرند پرند ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے۔ آپ کو معلوم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جانور فریاد کرتے تھے، منہ زبان نہیں ہے مگر زبان میں رکھنے والا بھی آ کے میرے رسول کے سامنے آنسو بہا دیتا تھا۔ ایک جانور ایک اونٹ آیا آ کے میرے رسول کے سامنے آنسو بہانے لگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، وہ صحابی رسول تھے۔ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ آج میں سب سے پوچھ رہا ہوں، میں ہمارا نوجوان طبقہ بھی آیا، صحابی کس کو بولتے ہیں؟ زندگی میں کلمے کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اگر میرے رسول کی صحبت میں بیٹھ گیا تو وہ ساتھی ہو گیا، صحابی ہو گیا۔ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ ایک وہ آدمی جو کفر کیا ہوا ہے اور کافر ہے، اگر وہ دن تمام رہا تو اس کو کچھ نہیں بولا جائے گا، وہ کافر ہی کہلا جائے گا۔ کافر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ آج کل ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کافر کس کو بولتے، جو انکار کر دیا اللہ کو ماننے سے اس کو کہتے ہیں کافر، اور جو مان لے اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور آپ اور ہم کیا ہے؟ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور یہاں صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اس کو کہتے ہیں جو میرے رسول کو اپنی اچھی یعنی ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ ٹھہرا ہے۔ وہ صحابہ کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صحابہ کرام میرے رسول کے صحبتی یافتہ کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والوں کو، صحبت میں رہنے والوں کو، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو۔ اس لیے ہم کو کہا گیا کہ اچھی صحبت میں بیٹھو۔ کالی کوئلے کی دکان پہ گئے تو عطر لگ کے آتا، کالی لگ کے آتی، کیا لگ کے آتی؟ کالی لگ کے آتی نا۔ اچھا وہی اپن اگر عطر کی دکان میں جا کے آئے، عطر نہیں خریدے، صرف دکان میں بیٹھ کے آ جائے، کیا لگتا؟ خوشبو آتی نہیں آتی آپ کے پاس؟ آتی۔ معلوم بھی ہوا میاں صحبت اچھے لوگوں کی بیٹھے تو اچھا ہی آتی، بروں کی صحبت بیٹھے تو برائی آتی۔ آپ اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اللہ والے بنیں گے، اگر کوئی آپ چھچوروں کی صحبت میں بیٹھیں گے چھچورے بنیں گے، اگر آپ اپنے کتابوں میں رہیں گے۔ ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ مولانا حمید الدین عاقل حسینی مرحوم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں زندوں کی صحبت میں نہیں ملا موقع تو جو موجود نہیں ہے ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ آپ بولیں گے مولانا خبروں پہ جا کے بیٹھنا، کیا بولیں گے؟ ہے نا، بیٹھو مگر کچھ حاصل کرنے بیٹھو۔ مرنے والے کو دیکھ کے یہ سمجھ لو کہ ایک دن مجھے بھی گڑھے میں جانا ہے، حال تو اچھا ہو گیا ہوں گا، میں کیا ہوں، میرا کیا حال ہوگا خبر میں۔ کبھی سوچے
کبھی تنہائی میں ایک کمرے میں لیٹ جاؤ, لائٹاں بند کر دو, اس کے بعد بولو یہاں سب چلے جائیں گے, میرے کو چھوڑ دیں گے تو میرا کیا حال ہوں گا, کیا حال ہوں گا ہمارا. خبر کے اندھیروں میں ایسی وحشت ہوگی کہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا. سمجھے نا آپ. میرے دادے جان فرماتے ہیں دن لالا کو میرے چین ملا میرے بات, رونے والے میرے خاموش رہے میرے بات. اسی کے ساتھ خبر کی ایک فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں خبر میں آہ اکیلا ہی پڑا لوٹتا ہوں, آئے دیکھے مجھے آنکھوں پہ بٹھانے والے. ارے میرے بیٹے کو, میرے بھائی, میرے بابا, تم بولتے خبر میں لیٹ کے دیکھو بول تو دیتے کیوں مولانا مائک ملا کیا لٹانے آپ کو. ہاں سٹک گئیں کہ آپ کتنے باتیں نہیں بولیں گے آپ. خبر کھودو بولے تو نہیں کھودے, آج کل بچے خبروں میں نہیں اتر رہے. کیا بولے تو انہوں کوئی بھی پٹ پکڑ لیا نیچے تو پکڑنے کے وقت کوئی بھی نہیں بچا سکتا, یاد رکھو. اور جب پکڑے جانا ہے تو پھر آپ کو یہ احساس ہو جانا کہ زندگی جب ختم ہونے والی ہے, پیر پکڑ جانے والا ہے, تو اس سے پہلے پیروں کو ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ پیر گواہی دے کہ میں اللہ کے گھر کو گیا تھا, میں اللہ کے گھر میں نماز ادا کیا تھا, میں دین کے کاموں کے لیے میلوں کا سفر کیا تھا. یہ پیر یہ گواہی دینا, میں یہاں روڈ پہ ٹھہر کے لوگوں کو تنگ کرا, یہ گواہی دیں گے پیرا. فلماں دیکھا جا کے, چبوتروں پہ بیٹھا جا کے, یہاں تو نہیں ہے اچھے لوگ رہنے کے ایریا ہے, ہماری اولڈ سٹی کی بات کر رہا ہوں میں. یہاں تو اپنا بڑے بڑے بلڈنگوں میں ماشاءاللہ, مگر آج کا حال جیسے ہی پڑا میں آپ کے ایریے کا. ایک تو اب مکان والے بھی آج کل بیویاں بھی بڑے تیز ہو گئے بھائی, پیچھے تیز لے کے پھر رہیں گے, پورا نہیں ہوگا پڑے اپنا. آج نیوز میں میرے کو ایک جنے بتایا کہ مولانا آپ جہاں جا رہے ہیں آپ بھی بچ کے جائیے. بولے ملا کہیں کو بولے وہاں عورتیں بھی چلاتے ہو. بولا اچھا, مردہ بھی چلاتے عورتیں بھی چلاتے. مولا بھائی نہیں, ہمارے بہنیں ہیں کوئی ایسی نہیں ہے. ہاں چھوٹے موٹے خامیاں ہیں, کبھی کبھی بے پردہ نکل جاتے, کبھی کبھی اپنا حسن کی بے تابیاں بے وجہ ہی بدنام ہے. شاعر بہت اچھا بات کہا, حسن کی بے تابیاں بے وجہ ہی بدنام ہے, حسن خود بے تاب ہے جلوے دکھانے کے واسطے. یعنی ہمارے کو ہم خود اتنے بےچین رہتے, کوئی بھی ہم کو دیکھ کے تعریف کرے, کیا کرتے مت تعریف لے لے کے. یہاں پر چہرہ دکھائیں گے, وہاں چہرے پہ اللہ کی طرف سے لعنت برسیں گی. تو اس لیے میرے عزیز دوستو, میں آپ کو یہاں بتا رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امتی بنے ہیں, امت میں شامل ہوئے ہیں, اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ یہ بڑی نعمت ہے. ابھی ہماری سوچ الگ الگ ہو سکتی, ہمارے اندازے اپنے عقائد الگ الگ ہو سکتے ہیں, مگر کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے. بولتا ہم سب گواہی دیں گے کہ اللہ ایک ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہے. اب یہ جو آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, بے شک اے حبیب آپ کو ہم نے خیر کثیر دیا. یعنی آپ کے ماننے والے 1500 سال میں جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ آپ کی امتی کہلائیں گے. دوسرے پیغمبروں میں کیا تھا معلوم, کوئی 15 آدمی اسلام بھول گئے, کوئی ان پہ ایمان لانے والے 100 رہے, 200 رہے, 500 رہے. لیکن آج 1500 سال سے آج کلمہ پڑھنے والے کتنے ہو گئے ہوں گے, لاکھ تعداد ہوں گے کلمہ پڑھنے والے. اور جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں اتنے کلمہ پڑھنے والوں کا اس میں ذکر ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے, اس کے شکرانے میں آپ کیا کرنا. یہاں بھی اللہ میاں بھی سرکار کو یہ بول رہے ہیں کہ شکر ادا کرنے والے بنو. اور ہم لوگ یہاں کھانا کھا کے بھی ڈکا لے کے شکر نہیں بولتے. آج ہمارا نوجوان بچہ شکر تو بولتے ہی نہیں, ڈکار آ گئی تو بھی آج کل سوری کہیں کا سوری رے بھائی, تیرے کو ڈکار آئی میرے کو سوری کیوں بول رہا ہے نا. نہیں مولانا ڈسٹربنس آ گیا نا. ارے میاں سوری بولنے کے جگہ اللہ کے سامنے یہ بولو الحمدللہ,
اے اللہ یہ ڈور کھولنے سے اندر گیا کھانا، اگر ڈور نہیں کھولتے آپ تو یہ کھانا اوپر سے نکل جاتا تو کیا کرتے تھے؟ آپ غور کیجئے، کبھی دواخانے کی ہے، میں بولتا ہوں اکثر لوگوں کو، جتنی ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں سب سن لیجئے، کبھی کبھی دواخانے کو جایا کرو۔ آپ بولیں گے مولانا اچھے رہ کے جانا، کیا اچھے رہ کے جاؤ تاکہ بات دیکھ کے بیماروں کو آپ کو اپنی زندگی کی قدر ہو، آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، کسی کے منہ میں نلی لگی ہوئی ہے، کسی ناک میں نلی لگی ہوئی ہے، کسی کے کیا کیا رکھا تو اللہ اکبر دیکھے تو وحشت ہوتی، نلیاں لگی ہے بس کو، مگر والا اللہ میاں ہمارے اندر کتنے چیزاں رکھیں، مگر سب کو ایسا چھپا دیے کوئی چیز دکھتی نہیں، دکھتے اتنے رگا ہے نا، اتنے رگوں میں کوئی بھی کیا بیٹے یہاں بھاگ نہیں، اچھا آپ کا بھائی کیا نا وہ میرا نہیں ہے، یہاں کہاں سے آ رہا ہوں معلوم آپ سے ملنے کے واسطے میں 5:30 بجے گیا تھا، کہاں گئے تھے میں نلگنڈے میں تقریر کرا، وہاں تقریر کر کے وہاں سے جو بیٹھا تو پھر وہاں سے نلگنڈے کے سے نکل کے سیدھا رنگ روڈ چڑھا، رنگ روڈ سے پھر آپ کی برج پہ سے نیچے اتر گیا، اور الحمدللہ صبح سے تیسری تقریر ہے یہ اللہ کے فضل سے، اور ہر جگہ اللہ کے فضل سے کوشش میں یہ کرتا ہوں میاں سیرت کے واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا رہتا، ہم یہ سرکار ایسا کرے، آپ کیا کرے سرکار کے ایسے یہ بتاؤ میں، اللہ کے رسول نے تو آپ کے لیے بہت سی چیزیں کر دی، پیٹ پہ پتھر باندھ لی، بھوک نکلے گی کھانا نہیں ملا خاموش، اللہ کا شکر ادا کیا، آج پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیے میرے آقا، اور ہم اذان دینے والوں کے پاس اللہ اکبر بولے تو بھاگتے دوڑتے اللہ کے گھر کے طرف نہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو رسول تمہارے لیے اتنی مصیبتیں اٹھایا، تم اس کے امتی ہو کہ کیا اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہے یہ اذان؟ فجر کی اذان میں کبھی سنے نا الصلاۃ خیر من النوم، سنتے نہیں سنتے؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ جملہ ہے حضرت بلال کا، آئے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز فجر کے بعد باہر نکل جاتے تھے، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر ہوگی نکلنے میں، تو آپ نے یہ کلمات کو ادا کیا، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کو اتنی ادا پسند آئی، اتنے الفاظ پسند آئے، کہا کہ اے بلال آج سے ہر نماز فجر میں ہر روز یہ آواز کہنا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ ایک دن موت آنے والی ہے، اس موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے تو فجر کی نماز ادا کرنا سیکھو۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہم کتنے ہی دعوے کر لے، کتنا ہی اچھا پکوان کر لے، اگر جس کے لیے پکائے ہیں وہی پسند نہ کرے تو فائدہ کیا ہوتا؟ آج ہم کتنے ہی اچھائیاں کر لے، اگر میرے رسول کو ناگوار گزر جائے وہ عمل سے تو پھر وہ کام کی کیا ہے بولے؟ اس لیے وہ عمل کرو جو میرے رسول کو پسند ہے، میرے رسول کو جو عمل پسند ہے اپنے بچوں سے کرو۔ میرے بچوں کو میں برا نہیں بولتا، میرے سرکار بھی بچوں کو وہ چاہتے تھے، چھوٹے بچے جب آ جاتے تو اب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا بچوں کا، بچوں کی شرارتوں میں بھی مزہ آتا نہیں آتا۔ ایک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک صحابہ کی شکایت کی میرے آقا محلے کے بچے میرے جھاڑ پہ پتھر مارتے ہیں اور میرے پھلوں کو گراتے ہیں، جبکہ میں یہ پھل بیچ کے اپنا پیٹ پالتا ہوں، یہ پھلاں بیچ کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، مگر محلے کے بچے پتھر مار کے پھلوں کو گرا دیتے۔ تو سرکار نے، اس زمانے کے بچے بھی کیسے تھے سنو آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو میرے پاس تم لوگوں کی شکایت آئی ہے کہ کسی کے گھر پہ درخت کے اوپر پتھر مار کے اس کا پھل لینا جائز نہیں ہے،
بولے اچھا یا رسول اللہ مار کے نہیں کھانا؟ بولے نہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز نہ جائز اتنا بچہ سمجھ جاتا تھا، اتنا بڑا دھڑ ہے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ۔ کہا یا رسول اللہ آپ فرما دیے نا آج کے بعد ہم کوئی پھل گرائیں گے نہیں۔ ہاں سرکار نے فرمایا اگر ہوا چلے پھل گر گئے تو تم پھل لے کے کھا سکتے، گرا ہوا پھل تمہارے واسطے جائز۔ اب یہ بچے بھی دیکھیں 8 دن تک ہوا نہیں چلی، ایک پھل اوپر سے نہیں گر رہا، ایک آم کا درخت تھا سمجھو، آم ہی نہیں گر رہا اوپر سے۔ اب یہ بچے بول رہے ہیں یہ کیا مصیبت ہو گئی، سرکار سے وعدہ کر لیے اوپر سے درخت سے پھل ہی نہیں گر رہا، اب پتھر بھی نہیں مار سکتے، کیا کرنا؟ کیا بولے یہاں آج ایک کام کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب گھر میں یعنی مسجد نبوی میں خالی ہے اس وقت سب جنے نظر رکھو۔ سب بچوں نے کہا کہ چلو آج سے ہم سب مل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ جو ایک وقت دیکھے کہ سرکار اکیلے تشریف فرما ہے، آ کے بچے بولے یا رسول اللہ آپ بولے جب سے ہم لوگوں نے پتھر مارنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد بولے یا رسول اللہ ایک گزارش ہے ہماری۔ سرکار نے فرمایا کیا گزارش ہے تمہاری؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیشہ آپ دعا کرتے ہم لوگ آمین بولتے۔ سرکار نے فرمایا ہاں۔ بولے آج ہم دعا کرتے آپ آمین بولتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آپ نے کہا چلو دعا کرو، اللہ ہم سب کو اچھا رکھے، اللہ ہم سب کو سرکار کے صدقے میں ہم کو ایسا کرے ویسا کرے۔ بولتے بولتے پہلے اللہ میاں ایسی ہوا چلائے پورے پھلاں باہر گر گئے۔ کیا بولے اے اللہ ایسی ہوا چلا کہ پھل پورے باہر گرے گھر کے ان کے۔ اب سرکار آمین بول دیے، جیسی سرکار آمین بولے اور پورے پھلاں باہر، میرے سرکار کے آمین پہ پھل نہیں گریں گے تو کیا گریں گے؟ وہ صاحب شام میں آ کے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ پھر دیکھیے آج پورے پھلاں گر گئے میرے۔ بولے ان کا قصور نہیں ہے اس میں بھی شریک ہوں۔ بولے ان کا قصور نہیں ہے، انہوں پتھر وتر نہیں مارے، ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کی دعا میں آمین میں بول رہا ہوں اس وقت سے اللہ ہوا چلا گیا۔ تو ہمارے بچوں کو بھی کبھی کمزور مت سمجھو، ان کی دعا میں بھی بڑا اثر ہے۔ میں 2 جنوں کی دعا لے بولتا ہوں اکثر میں، ایک بچوں کی دعا، گھر میں بچوں سے دعا کراؤ، بچوں سے خیرات کراؤ۔ کیوں؟ دیکھو یاد رکھو جس کے گناہ کم ہیں اس کی دعا جلدی قبول ہوتی نہیں ہوتی۔ اب بچے کوئی گناہ گاری نہیں رہتے، ان سے گناہ بڑے سرزدی نہیں ہوتے۔ بیٹے یہ بغیر پیسے دیے گئے بینڈ باجا بج رہا اپنے اطراف میں، تو عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں بچوں سے دعا کراؤ، دسترخوان پہ بٹھاؤ، بیٹے بسم اللہ بول کے کھاؤ لقمہ، بیٹے آپ دعا کریے دستر میں برکت ہونے کے واسطے۔ بچہ اگر دعا کرا وہ گناہوں سے پاک رہتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ ایسے ہی ہم سے بزرگ جو ہے ان کی دعائیں لینا، ماں باپ کی، نانا نانی دادا دادی کی دعائیں لینا۔ ایسی دعا نہیں لینا انہوں دعا کے بدلے بددعا دے دے۔ دعا کے لیے جا کے یہ بھی نہیں بولنا میرا سے دعا کرا، جی بھائی کھال تھا میرے سے حادثہ ہوا، یہ کیا ہوا تھا معلوم؟ ایک صاحب آ کے بولے ذرا ہاتھ دباتا ہوں، آپ لیٹے ہوئے ہیں نا؟ مانا اچھا بول کے مانا پیر دباتا ہوں، مانا نے ہاتھ ہی دبا لو بابا۔ لیٹا ذرا نیند لگی، ایسا میں آپ کے ہاتھ دبا رہا ہوں آپ سو جا رہے ہیں، مطلب کو دبا رہے وہاں چلے جائیں یہاں سے، اچھی خاصی نیند غارت کر رہا تھی بیٹھ کی ہے نہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو ماں باپ کے احسان جتانے کے ایسے نہیں کرنا، ماں باپ کی دعا لینے کے لیے کہا گیا۔ آج میں یہ سیرت کے پہلوؤں میں سے لے ہوں، کیوں؟ میرے سرکار اپنی دائی حلیمہ کا بھی میں نلگنڈے میں بھی ذکر کیا، آج ماؤں کا احترام ختم ہو گیا ہے، باوا جان کا احترام اولاد نہیں کرتی۔
بلکہ عجیب ہو گیا. ہائی ڈیڈ بولے تو انہوں بھی ڈیڈ ہو جانے. ہائی مام، مام کہیں تھا رے مئی مدر اما جان کو اما جان الفاظ سے مما کو پکارنا. میرے سرکار دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ. دائی حلیمہ کون تھی معلوم؟ کون تھی دائی حلیمہ؟ دائی اس کو بولتے ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو لوگ زبان کو اچھی رکھنے کے لیے، کیونکہ مکہ مکرمہ حج کو لوگ آیا کرتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، تو لینگویج میں گڑبڑ ہو جاتی تھی. تو پہلے کے زمانے میں کیا کرتے تھے، جب بچہ پیدا ہوا تو دائی کو دودھ پلانے کے لیے دے دیتے تھے، اور وہ دودھ پلاتی بھی تھی، اپنے پاس 2 سال 3 سال رکھ کے اس بچے کی لینگویج بھی اچھی کرتی تھی اور وہ بچے کی تربیت میں بھی حصہ ادا کرتی تھی. دائی حلیمہ وہی ایک عورتوں میں ہے جس کو اللہ نے میرے رسول کو دودھ پلانے کا موقع عطا فرمایا. معلوم آپ کو؟ آپ سمجھ میں آیا نہیں دائی حلیمہ کون تھی؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دائی حلیمہ نے بات کہی. کیا کہتی ہے معلوم؟ جب میں ایک وقت سرکار کو ولادت ہو گئی تھی اور سب گاؤں سے لوگ آئے بچوں کو لینے کے لیے کہ کوئی بچے کو لے کر اپنے ساتھ جائیں تاکہ اپنے کو ان سے مال اور پیسہ مل سکے، تو یہ لوگ آتے تھے اور مکے میں جو بچے پیدا ہوئے ان کو لے کے جاتے تھے. تو فرماتی ہے کہ میں گئی، اور جب میں گئی میرا اونٹ اتنا کمزور تھا کہ چلنے کے قابل نہیں تھا. اس کمزوری میں وہ اونٹ چلا، اور جب میں مکہ پہنچی تو میں وہاں میرے کو یہ کہا گیا کہ سب بچے ختم ہو گئے، یعنی امیر لوگوں کے بچے ختم ہو گئے، اب امیر لوگوں کے بچے نہیں رہے. ہاں ایک بچہ ہے جس کا والد کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اور وہ بچے کا نام ہے محمد بن عبداللہ، یعنی محمد سرکار کا نام، عبداللہ آپ کے ابا کا نام. کہا اب یہ دائی حلیمہ فرماتی ہے یتیم بچہ بولے تو میرے دل میں ایک دم تھوڑا سا وہ ہوا، میرے کو میں اس کو لے جا کے بچے کو لے جاؤں گی، میں تربیت کروں گی، 2 سال رکھوں گی تو مجھے کیا ملے گا. مگر میرے دل نے کہا کہ ایک وقت چل حلیمہ بچے کو تو دیکھ لے. بچے کو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں بچے کو دیکھنے گئی، اور جب جا کے میں سرکار کے بارے میں پوچھی گھر پہ تو فرماتے ہیں کہ آپ ایک جھولے میں آرام فرما رہے تھے، اور جھولے میں آرام کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جان کا نام کیا تھا؟ سرکار کی کیا نام تھا؟ آمینہ. یاد رکھو، یہ میں اس بات سے بول رہا ہوں، پرسوں 12 ربیع الاول کو مائکا لے کے نکلے تو بچے نہیں بول رہے نامہ، بڈھے بھی نہیں بولے ماشاءاللہ سے. آمینہ والدہ کا نام، والد کا نام عبداللہ، سمجھے نا؟ تو میرے عزیز دوستو فرماتی ہیں میں چلے گئی گھر میں، جا کر دیکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں آرام فرما رہے ہیں. فرماتی ہے کہ میں نے بی بی آمینہ سے پوچھا کہ آپ کا بچہ کہاں ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ آرام کر رہا ہے. فرماتی ہے میرے کو دیکھ کے اور تڑپ پیدا ہوئی، آخر بچوں کو دیکھ تو لو حلیمہ تیری قسمت بدل سکتی تو دیکھ تو لے بچے کو. فرماتی ہے دیکھنے کے لیے میں جب گئی اور جیسے ہی میں چہرے سے کپڑا ہٹایا دیکھا کہ ایک چاند اوپر ہے دوسرا چاند نیچے. فرماتی ہیں جب میں دیکھی منظر تو وہ چاند میں داغ نظر آیا، یہ داغ کے بغیر چاند نظر آیا. فرماتی ہیں کہ میرے کو محبت اور جوش پالی، میں نے اپنی محبت سے اپنا ہاتھ سرکار کے سینے پہ رکھا، سینے پہ رکھتی سرکار آنکھ کھول دیے، گود کے بچے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، آنکھ کھول کے آپ نے دیکھ کے مسکرا دیا. کسی نے اچھا اس کا جواب دیا، کہا کہ دیکھو میرے رسول یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے کو دودھ پلانے والی آئی، میرے کو دودھ نے پلائی مگر میرے کو سینے پہ محبت سے ہاتھ رکھی، میں نے اس کو دیکھ کر مسکرا دیا. اے میرے ماننے والوں سنو، تم بھی اپنی ماؤں کو دیکھے تو مسکرا دینا. میرے عزیز دوستو
بی بی صاحبہ فرماتی ہیں سرکار کا مسکرانے کی دیر تھی، میرا دل تڑپ گیا اور میں بے چین ہو گئی اور اپنے سے باہر ہو گئی. میں فوری میرے سرکار کو گود میں لی. ابھی میرے کو شوہر سے اجازت دینا تھا دودھ پلانے کی، میں شوہر کی اجازت کا بھی خیال نہیں کیا اور فوری سرکار کو لے کے دودھ پلانے لگی. اور دودھ پلا کے جب میں سرکار کو دیکھی کہ دودھ پی رہے ہیں، فرماتی ہے کہ اللہ کے کرم سے آپ نے جب دودھ مکمل کیا ایک طرف کا تو دوسری طرف کا دودھ پلانے کے لیے میں بدلی چہرے کو، تو میرے سرکار نے منہ بند کر لیا، منہ نہیں کھولا. آپ بول رہے میں زبردستی دینا چاہیے، اپنا دودھ پلانا چاہیے. میرے سرکار نے دودھ نہیں پیا. گویا یہاں اس بات کا اشارہ دیا دودھ اسی ماں کو آتا ہے جس کی اور کوئی اولاد ہو. اما جان اگر آپ ایک طرف کا مجھے پلا ہے تو دوسری طرف کا میرے بھائی کے لیے رکھ دیجیے، تاکہ آپ بیٹے کو جو آپ کا سکا بیٹا ہے، اگر میں دونوں طرف کا دودھ پی لوں گا تو وہ بھوکے رہ جائے گا. اس لیے اما جان ایک طرف کا دودھ میں نے پیا ہے تو دوسری طرف کا دودھ میرے بھائی کو پلائیے جو میرا دودھ شریک بھائی ہے. سبحان اللہ. ارے کیا کیا خوبیاں ہیں میرے سرکار میں. بچپنے سے آپ تربیت میرے سرکار کے وجہ سے دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ یہ چیزیں میرے کو میرے سرکار کے طرف میرے کو مائل کرتے گئی اور میں بے قرار ہو گئی اور اپنے شوہر کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو میں جس بچے کو دیکھ کے آئی ہوں وہ بہت نورانیت والا ہے، بہت خوبصورت ہے. ارے خوبصورت کیسا نہیں، شاعر نے کیوں خوب کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. عدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آپ بولیں گے عربی کے شعرا بول دیے مولانا ہمارے سروں پہ سے چلے گئے، اگر اس کو سمجھانے بیٹھا تو میں نکل جاتا ہوں گھر سے. ایک سمجھانے کے لیے نہیں، ایک شاعر کا جذبہ بتایا. کسی نے خوب کہا قدرانہ کی ادا جامع زیبا کی کفن، سرمگی آنکھ غضب ناز بھری وہ چیتمن، وہ عبائے عربی اور وہ نیچا دامن، وہ مکھڑے کی تجلی وہ بیاض گردن، مردبی دیکھے تو کر چاک گرے بانے کفن، اور زباں سے اس کی جاری ہو یہ سخن مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جا باپ فدا یچے جا خوش رکھن. میرے سرکار کا حسن کیسا تھا معلوم؟ میرے سرکار کے حسن کے بارے میں بھی عائشہ فرماتی ہیں قرآن پاک میں سورہ یوسف ہے، پڑھے ہوں گے آپ لوگ، نہیں پڑھے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیو، کریں گے نا انشاءاللہ. کتوں کے گھر میں قرآن روز کھولتے پر ہاتھ اٹھا بولے تو میں آپ لوگ آج شرمندہ ہو جائیں گے. میں شرمندہ کرنا نہیں چاہتا، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، میں کیونکہ بیچ میں آپ کو شرمندہ کروں. آج سے طے کر لو کہ ہم روز قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھنا آتا تو آج کل موبائل ہے، موبائل میں الفاظ بتا رہے ہیں کیسا کس کو ملا ہے تو کیسا پڑھنا، وہ دیکھ کے پڑھو. اگر نہیں تو کوئی محلے کے امام صاحب کے پاس جا کے بولو غفلت میں عمر کٹ گئی اب ہم کو قرآن پڑھا دیجیے. نہیں معلوم آپ کی قرآن سیکھنے کے بعد آپ کی خبر میں وہ قرآن آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے قرآن کو پڑھنا سیکھ لیجئے. یاد رکھیے قرآن روز قیامت گواہی دے گی. قرآن پاک گواہی دے گی، یعنی وہ ایک ایسی شکل میں آئے گی، آ کے بولے گی کہ مولا یہ روز مجھے پڑھتا تھا، میں اس کی گواہی دیتی ہوں، اس کو بخش دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے. تو اس کو گواہ بنانے کے بعد سے قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہماری بہنیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول کی زبان ہے. کیا ہے یہ؟ کلام اللہ کا ہے اور زبان کس کی ہے؟ جس پہ اپن بولتے ہیں نا کہ لاکھوں درود لاکھوں سلام بولتے ہیں، لیکن درود و سلام بولنے سے ادا نہیں ہوتا، میرے رسول کے عمل کو دیکھ کر چلنے سے ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو، دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس گئی، جا کر کہا کہ بھائی
میں ایسے حسین بچے کو دیکھ کے آئی ہوں کہ اب تک میں ویسے بچے کو دنیا میں نہیں دیکھی۔ فرماتے ہیں شوہر نے کہا کہ اچھا لے لو، اب بچے تو نہیں مل رہے۔ بولے میں آپ بولنے کی ضرورت ہے، میں تو بچے کو اپنے گود میں لے کے آئی ہوں۔ کہا کہ چلیے اب اپن اپنے بستی کو جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اونٹ پہ اور آپ کے شوہر دائی حلیمہ کے وہ بھی بیٹھ گئے، مگر اونٹ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھا بھائی یہ اونٹ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کہا میاں میرے سرکار کو پیٹ کر کے تو یہ کہہ رہا ہے میں کیوں نہیں چل رہا ہوں۔ اگر واقعی تم کو چلانا ہے تو سرکار کو آگے کر دو، حلیمہ آگے ہو جائے گی تو اونٹ چلنا خود بہت شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس 3 سال بعد رکتے ہیں، 4 سال۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میرے سرکار کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہاں اگر کپڑے کچے ہو گئے، ناپاک ہو گئے تو صرف روتے تھے، اس کے علاوہ میرے سرکار نے کوئی تکلیف نہیں دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کی بات۔ یوسف علیہ السلام کے حسن اتنا تھا کہ دیکھنے والے دیکھ کے حضرت یوسف کو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کیا ہوا؟ زلیخا کی ایک بادشاہ کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کی بیوی ان پہ فدا ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ خواتین کو جمع کیا، اپنے سہیلیوں کو کہا کہ دیکھو میں آج تمہارے ہاتھوں میں سیب دے رہی ہوں اور چاقو دے رہی ہوں، اب تم ایک کام کرنا، جب میں یوسف کو لے کے راستے سے جاؤں تو یہ جو سیب دی ہوں وہ کاٹ لینا۔ مگر حسن یوسف دم عیسیٰ یت بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارم کے تو تنہا داری۔ یوسف کا حسن ایسا تھا کہ وہ لوگ پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اتنی خوبصورت بی بی عائشہ صدیقہ امی جان ہماری آپ کی فرماتے ہیں کہ یوسف کو دیکھ کر مصر کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا، اور میرے سرکار کا حسن ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا اپنا دل کاٹ کے دے دیتا تھا، دل قربان کر دیتا تھا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے حسن۔ ویسے حسین سرکار کو لے کر جا رہی ہے اپنی بستی میں۔ فرماتی ہیں آتے وقت دور چلنے تیار نہیں تھا، اور جب میں دوڑ جانے لگی تو ایسا اٹھ چلنے لگا کہ میرے ساتھ کے جتنے عورتیں جو میرے پہلے نکل گئے تھے وہ سب پیچھے ہو گئے، میں سب سے آگے نکل گئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ اونٹ میں گرمی کیسے آ گئی؟ تو کسی نے کہا میاں جیسا آدمی اوپر رہتا اونٹ ویسی سواری پہ عمل کرتا، سوار اچھا تھا تو سواری بھی تو اچھی ہونا نا، ہے نا۔ میرے عزیز دوستو، فرماتی ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف بچپنے سے کیا آپ نے۔ ایک وقت کیا ہوا، جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ایک دن اپنی امی جان سے پوچھا امی جان یہ تو بتائیے میرا دودھ شریک بھائی روز کہاں جاتا، یعنی میرا جو ہم عمر بھائی ہے وہ روز کہاں جاتا؟ کہا کہ بیٹے وہ جو تمہارا بھائی ہے وہ بکریاں چرانے جاتا۔ تو کہا کہ اچھا امی جان میرا بھائی محنت کرے اور میں اس کی روٹی توڑ کے میں کھاؤں۔ بولے امی جان کل سے میں بھی محنت کروں گا، میں بغیر محنت کے آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر میرا بھائی محنت کر کے کھا رہا تو میں بھی محنت کر کے کھانا کھاؤں گا۔ یہاں یہ بتا دیا کہ دیکھو بوجھ نہیں بننا کسی پہ، محنت کرو، رزق تلاش کرو، رزق خود تم کو تلاش کرتا ہے بشرطے کہ تم رزق کو تلاش کرو۔ فرماتے ہیں دائی حلیمہ کہ آپ نے اجازت دے دی تو میرے سرکار بکریاں چرائے، اور تقریباً جتنے پیغمبر انبیاء آئے ہیں بکریاں چرائے۔ کیوں؟ اس بات سے کہ یہ قوم کو چرانا تھا نا، آپ نے یہ قوم کو کیسے لے جائیں گے؟
اللہ میں بولے ایسے جانور کو دے رہا ہوں جو سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کے قابل ہونا چاہیے. آپ کی امت میں بھی بہت سے پھٹکے گئے ہیں, ان کو بھی آپ کو سیدھا کرنا ہے. لہذا آپ بکریاں چرائے, سرکار اپنے ساتھ جاتے. حضرت شیما یاد آ گئی مجھے. شیما آپ کی ایک دو شریک بہن تھی, آپ سے بڑی تھی. حضرت شیما فرماتی ہے کہ آج ذرا عشقیہ تقریر کروں, کوئی بری لگی تو نیور مائنڈ, سوری, تھینک یو بولے رہو تو کوئی بھی نہیں ہوتا میرے. یہاں اب ایک صاحب میرے پاس آیا کہ بولے میرے چاند بیٹے کو دیکھے کیا. میں بولا اچھا چاند, میں بولا لاؤ بلاؤ. مولانا کو چاند کو لا, میرے گود میں سے اماں کے چاند کو لا. میں پریشان, اتنا خوبصورت ہے کیا چاند بھی اس کے سامنے شرمائیں گا. اب آئے تو میں بولا ٹھیک ہے, بیچارہ مہمان نوازی کر رہا. آخر میں وہ بچہ آیا تو میں دیکھ کے بولا صرف دانتا چمک رہے, چاند کہاں سے دکھا اس کو. بولا گود کا بچہ تھا, چہرہ نہیں چمک رہا تھا, چہرہ تو کالا تھا لیکن باپ فدا تھا اس وجہ سے اس کو بیٹا چاند سے زیادہ عزیز تھا, ہے نا. بی بی شیما جو آپ کی بہن تھی فرماتی ہے امی جان آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بکریاں چرانے جاتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں دیتے, چھوٹے بچے ہوں تم لے کے کیا کرتے. بولے اما یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہوں تو دو فائدے ہوتے میرے کو. کہا کہ دو فائدے کیا ہوتے. بولے ایک فائدہ یہ ہوتا اما جان, جب میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے میرے اوپر ابر سایہ ہوتا, ابر کا سایہ ہوتا اور میرے سائے کے نیچے میں جاتے رہتی ہوں. جس کا سایہ نہیں ہے میاں اس کو سایہ اللہ دیتا ہے. فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے میدان کہ جب بکریاں چرنے جاتے ہیں نا امی جان, بکریاں چرنے کے بعد میرے کو بکریوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ بکریاں خود چر کے آ کے بیٹھ جاتی ہمارے سامنے, اور میں بھی محمد کو دیکھتے رہتی ہوں, بکریاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتی. سبحان اللہ, یہ محبت ہے یا عمل اللہ کو معلوم ہے. مگر اچھی بات دکھی میں آپ سے کہہ دیا ہوں میرے عزیز دوستو, محبت میرے رسول سے جب تک نہ ہو ایمان پختہ نہیں ہوتا. یہ بھی بات یاد. جب دائی حلیمہ بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ فرما رہی تھی کہ سرکار کی خوبصورتی ایسی تھی, تو کہا کہ سرکار واقعی ایسے خوبصورت تھے, لوگ دل جگہ اپنے پھل کاٹنے کی جگہ دل کاٹ لیتے تھے. آج کون ہے بولو جو میرے رسول کا نام سن کر جس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی, کتنا بھی سخت اس کا دل ہو, مگر جب بھی سرکار کا ذکر آئے تو سرکار کے ذکر میں وہ کھو جاتا ہے. اور یہی میری محبت رسول کا ہمارے دل کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں محبت رسول ہے. ماشاءاللہ. مجھے کب تک کرنا ہے بھائی, آپ لوگوں کا ٹائم نہیں. بولے میں بھی تھک کے پھر رہا ہوں, میں صبح سے پھر رہا ہوں. میں کل رات میں میرے گھر میں مشاعرہ نعتیہ تھا, اور ماشاءاللہ آپ کو معلوم رات میں 10 بجے سے شروع ہوا اور صبح فجر کی نماز میں مشاعرہ ختم ہوا. یعنی رات تمام نعت سنتے سناتے گزر گئی ہماری. ایک ایک شاعر آ رہا, نعت سناتے جا رہا اور سب داد لیتے جاتے آ رہا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد سونا تھا, نہیں سویا کیونکہ کتابوں کا مطالعہ تھا, جمعہ تھا, اور پھر ایک جگہ افتتاح کو جانا تھا, وہاں گیا, سویا نہیں. پھر دوپہر میں جمعے کے بعد آ کے لیٹا, اور ایک لیٹ کے بعد یہاں میرے سے کنفیوز ہو گیا معاملہ, میں نلگنڈا پہلا جاؤں یا یہاں پہلے آؤں, یہ سوچنے میں گڑبڑ ہو گیا. تو اس کے وجہ سے نلگنڈے میں جانے تک میں پھر وہاں سے آنے میں وہ یعنی وقت لگ گیا سمجھیے. تو میں یہ سمجھا کہ اللہ کام لینا ہے تو وہاں بھی لیتا ہے, یہاں بھی لیتا ہے نہیں. اللہ نہیں کام لینے والے, آپ کرنے والے نہیں. اپن آگے بیٹھ گیا بول رہا ہوں میں بیٹھا ہوں کہ جلسہ چل رہا, نہیں تم نے بیٹھے تو بھی جلسہ چلتا نہیں.
اور تمہاری میری اوقات کیا ہے میرے سرکار کی تعریف کرنے کی؟ جس کی قرآن تعریف کر رہا اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ کسی شاعر نے خوب کہا تھا، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ ارے آقا کو دیکھنا ہے تو قرآن کا ایک صفحہ کھولتے جاؤ، میرے رسول کو اللہ نے کس کس انداز سے مخاطب کیا دیکھتے جاؤ۔ ہاں، آج میری بہنیں بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں بہنوں سے بھی خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اماں جان، آپ اچھی ہو تو گھر اچھا ہے، آپ اچھی ہو تو گھر کا گھر نیک بن جاتا ہے، آپ اگر دیندار ہو تو گھر کا گھر دیندار بن جاتا ہے، اور آپ اچھی ہو تو گھر میں اللہ کے رحمت اور برکتی ہے، برکتیں برستے رہتی ہیں۔ اس لیے آپ کا گھروں میں ہمارے پیارے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ آج ہم لوگ عورتوں کے ساتھ ذرا غلط سلوک کرتے۔ ایک وقت سرکار تشریف فرما ہے، ایک اونٹ پہ کچھ کانچ کے شیشے رکھ کے اونٹ کو تیز تیز لے جا رہا انہیں، تو سرکار نے خواتین کو بٹھا کے تیز تیز جا رہا تھا وہ، تو سرکار نے فرمایا، اے اونٹ والے کو رکا کر فرمایا کہ اے اونٹ والے رک، یہ عورتیں ہیں، یہ کانچ کے شیشوں سے نازک ہوتے ہیں، یعنی ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ مائیں جو ہوتی ہیں ظلم سہ کے بھی دعائیں دیتی ہے اولاد کو۔ یہ مائیں ایسی ہوتی ہے جو مصیبت خود اٹھا لیتی ہے، باسی کھانا خود کھا لیتی ہے، تازہ کھانا شوہر کو کھلا دیتی ہے۔ کبھی غور کرو اپنے گھر میں، کبھی کھانے کو کھانا کے سے آپ بولو بیگم صاحب کو ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، ان بولتے نہیں آپ کھا لو پہلے میں کھاتی ہوں۔ کیا مانے یہ رہتے کہ اتنا ہی کھانا ہے، اگر میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں تو آپ کو کیا ملے گا، میرے کو کیا ملے گا، پہلے آپ کھا لیجئے اس کے بعد بچا تو میں کھا لیتا۔ یہ عورت ہے، یہ وہ اللہ نے مقام ان کو اس واسطے سے دیا، اس واسطے سے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دعوت دیا۔ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ یہ تمہارے اولاد کی ماں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ رہتی ہے تو تمہارا ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ بولیں گے مولانا ایمان کی حفاظت کیسا ہوتی؟ دیکھیے بیوی گھر میں رہیں گی تو آدمی ادھر ادھر دیکھیں گا نہیں، دیکھیں گا ادھر ادھر جا کے غلط کام نہیں کریں گا، تو گویا ایمان کی حفاظت ہے۔ نکاح ہمارے پاس سنت ہی ہے، نکاح کو سنت بھی کہتے ہیں، نکاح کو ہمارے پاس لازم قرار دیا گیا اور نصف الدین کہا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا دین حفاظت ہوتی ہے، ہماری گمراہیوں کی طرف نظر نہیں جاتی، غلط کام کی طرف نظر نہیں جاتی۔ اس واسطے عورتیں ماں بنتی ہے تو اولاد کو سنوارتی ہے، شوہر بنتی ہے تو شوہروں کو برائی سے روکتی ہے، اور خود اگر بگڑ جائے تو پھر دنیا کو برباد کر دیتی ہے۔ میری بہن، تمہارے بارے میں میرے رسول نے بہت باتیں کہی ہے، میرے آقا نے آپ کو کہا ہے کہ آج اس زمانے میں بھی اگر عورت کا کوئی مقام ہے تو سب سے زیادہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے گا تو عورت کو مقام دیا گیا ہے۔ لوگوں بولتے لوگوں کی عورتوں کی آزادی کھینچ لے رہے ہیں، ارے کیا آزادی کھینچ لے، پوسٹروں پہ لگا دے رہے ہیں تم لوگ، وہ کیا کما لے رہے؟ ہم اپنی بیوی کو لاکر میں رکھتے، سونا کہاں رکھتے؟ آپ لوگ کہاں رکھتے؟ لاکر میں رکھتے، روڈ پہ لگا کے رکھتے۔ ہم اپنی بیویوں کو میاں سونے سے زیادہ قیمتی سمجھتے، اس طرح سے ان کو گھر میں رکھ کے ہم محنت کرنے جاتے۔ بعض ایریوں میں دیکھتا ہوں، خصوصاً ہائی ٹیک سٹی کے اطراف کے ایریوں میں بے پردگی بہت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں پڑوسی ہیں انہوں کو چچا کے ماموں کے خلیرے بھائی، ارے ماں سب دیور کو بھی زہر بولے اللہ کے رسول، دیور سے بھی پردہ کرنے بولے، اور آپ خود اگر پردہ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی اولاد کا پردہ کرے۔ اس لیے میرے سرکار فرمائے، پردے کی اہمیت بتائی میرے آقا نے، فرمایا عورت جتنی سمٹی بھی رہے گی
اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ برقعے نہیں پہنتے تو برقعے پہنیے، اگر برقعے پہننے کے بعد، آج کل کے فیشن کے برقعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، میرے رسول نے جسم چھپانے کے لیے برقعہ پہننے کہا، جسم دکھانے کے لیے نہیں کہا۔ آج کے برقعے جسم دکھانے کے لیے۔ ایک صاحب بول رہے تھے مولانا ایک خاتون آئے، بہت میری برقعے کی دکان ہے، ایسا بھکاٹے کا برقعہ لیے، بولا کس کو لینا ہے اما جان؟ تو میں اپنے واسطے لے رہا ہوں۔ تو انہوں بولے کہتے حضرت، دکان والے بولے کہتے آپ کی یہ عمر میں یہ چمکیلے برقعے کہیں کو؟ بولے آئی بوڑھی ہوئی تو کیا ہوا، لوگاں تو میرے کو دیکھتے نہ، بولے یہ عمر میں بھی دکھانے کا شوق ہے ان کو، کیا کرتے اما دکھا کے۔ یاد رکھو جس مرد کی نظر تم پہ جاتی ہے وہ کوئی پاک نظر نہیں ہوتی، بہت سی نظریں ایسی ہوتی ہے جو تمہارے لیے ہوس کا نشانہ بنا دیتی ہے، اور تم وہ عورت کو جتنے اور بڑھنا دیکھیں گے اور جتنی بری نیت سے دیکھیں گے اتنے تمام گناہ وہ عورت کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے جو عورت برقعے بغیر نکلی ہے۔ اور یاد رکھیے نقاب بھی لگانا، آنکھاں دکھانے کا آج کل نکل گیا، وہ بھی جائز نہیں ہے، مگر اب علماء بولے کچھ نہیں تو اب اس کو تو کھول دو بیچاروں کو بول کے، ورنہ یہ آنکھاں دکھانے کا بھی، کیونکہ یہ آنکھیں سے آپ کو برباد کرتی۔ ایک سے پوچھا گیا میاں آنکھوں کا کیا قصور؟ تو نے بولا انہیں دیکھتا اور دل کو نہیں بولتا تو میں کہیں گھس کے بھٹک کے پیچھے جاتا تھا۔ صحیح بولا نہیں بولا انہیں؟ آنکھ دیکھی وہ خوبصورت ہے، انہوں بولے اچھا خوبصورت ہے، انہوں تو اپنے کو ایسا بھی گھڑے میں ڈالنا چاہتے دن میں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک خاتون اللہ والی تھی، ایک راستے سے گزر رہی تھی، پورے برقعے میں تھی، صرف آنکھوں کا حصہ اس کے کٹا ہوا تھا، جا رہی تھی تو کسی مرد نے کہا، پیچھے آ رہا تھا تو اس عورت نے کہا کہ بھائی میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، مجھے کیا تم نے دیکھ لیا جسم کو میرے؟ کہا کہ تمہارا جسم نہیں دکھا مگر تمہارے آنکھوں پہ فدا ہو گیا۔ حیادار تھی، اس کی حیا اس بات کو گوارا نہیں کی کہ غیر مرد میری آنکھوں سے محبت کریں۔ کہا کہ آپ دروازے پہ ٹھہریے میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اندر گئی اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں کو نکال کر ایک تشتیری میں رکھ کر اس کے حوالے کر دیا، کہا کہ جاؤ آپ میری آنکھوں کے فدا تھے نا، آپ آنکھیں لے کے جاؤ، میں نابینا رہنا پسند کروں گی مگر جس آنکھوں پہ غیر مرد کی نظر پڑ گئی ہے وہ آنکھیں اپنے جسم میں رکھنا پسند نہیں کرتی۔ میرے عزیز دوست ایک زمانہ حیا کا ایسا بھی تھا، ہمارے کو حیرت ہوتی ہے، حضرت بڑی حکومت تھی آپ کی، ایک وقت پانی پلانے کے لیے بیٹی کو بولے بیٹے پانی پلاؤ، بیٹی پانی پلاؤ، بیٹی پانی لے کر نہیں آ رہی ہے۔ آخر میں آپ کی اہلیہ سن کے پانی لے کے گلاس میں آ گئے، کہا کہ کیا بات ہے، ایک آواز پہ میری بیٹی میرے کو پانی پلانے آتی تھی، آج اتنے آوازاں دیا پانی پلانے کے لیے نہیں آئی۔ تو اما جان نے کہا کہ آپ بادشاہ ہے، آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے تنخواہ گھر آئے تو بچوں کے کپڑے بنا سکے، بس اتنی تنخواہ ہے کہ کھا پی کے ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اور آج میری بیٹی کی اونڈنی پھٹ گئی ہے، کئی جگہ سے پھٹی بھی تھی لیکن آج اتنی بوسیدہ ہو گئی کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب وہ سر ڈھانپتی تھی تو سینے کو نہیں ڈھانپ سکتی تھی، اور سینے کو ڈھانپ سکتی تو سر نہیں ڈھانپ سکتی تھی، اسی وجہ سے آپ کے سامنے آ کر آپ کو پانی پیش نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو وہ بھی حیا تھی کہ باپ کے سامنے بھی جانے کے لیے عورت اوڑھنی اوڑا کرتی تھی۔ آج تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں بھائیاں بیاہ صبح تو اپن کوئی بھی کپڑے پہن کے نکل جاتے۔ یاد رکھو، ہمیشہ ذہن میں رکھو، اللہ نے آنکھوں کے گناہ سے بچنے کا حکم دیا۔ آپ خود اگر دکھائیں گے کوئی چیز اور وہ دیکھ کے گمراہ ہو رہا تو اس کے برابر کے گنہگار آپ بھی رہیں۔ اس لیے میری بہن، میں آپ کو جلنا نہیں پسند کرتا، میں آپ کو جہنم کی آگ میں دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے میری پیاری بہن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ایک رسول کے امتی ہونے کے لحاظ سے ایک میری بہن سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو پردے میں رکھیے،
خود بھی پردے میں رہیے، غیر مرد کی نظر اپنے پہ پڑنے مت دیجیے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض گھروں سے برکت اڑ جاتی ہے برقع نہ رہنے سے۔ ایک صحابی رسول آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارے پاس نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ بولے سب تہجد گزارے میرے آقا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کوئی تمہارے گھر میں ایسا ہوگا جو قرآن نہیں پڑھتا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ روز ایک پارہ گھر میں ہر بچہ پڑھتا ہے، اور میری اہلیہ بھی پڑھتی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ میرے سرکار فرمایا کیا وجہ ہوں گی کہ اتنے میں جبرائیل تشریف لائے، آ کر عرض کیا گیا رسول اللہ ان کے گھر کے برکت اس بات سے اڑ گئی میرے آقا، ان کے گھر کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے جو بالکل پتلا ہے، اور ایک سامنے غیر مرد آدمی کا گھر ہے، وہ ان کی عورتوں کو اس پردے میں سے نشانہ لگاتے رہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول اس وجہ سے ان کے گھر سے برکت چلے گی۔ اب ہماری عورتیں اگر کھلم کھلا پھری تو برکت کیسے ہوتی؟ اب یہ بولیں گے مولانا برکت کس کو بولتے؟ آج میں کھلا کھلا بولوں میں آئندہ بلاؤ تو آتا ہوں، نہیں بلاؤ تو نہیں آتا ہوں، میرے کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ بھی بہت محبت میں ہمارے ساتھیوں نے کہا تو میں ہاں بلا لے لوں گا میں بھی کہ فرماتے ہیں کہ آج جو بھی ہمارے کو اللہ نے وقت دیا ہے اس کی قدر کرو۔ اور میری بہن سن، اس آگ سے بچنا ہے جس آگ کو جس میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَہْلِکُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اہلیہ کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن کیا ہے معلوم؟ جس کا کوئلہ کیا ہے کبھی معلوم آپ کو؟ اس کا کوئلہ رہیں گے انسان اور پتھر، یعنی پتھر کو بھی کوئلہ کر دے گی وہ آگ، اور آپ اور ہم کو بھی کوئلہ کر دے گی۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی گناہ سے بچاؤ، اس بات سے کہ وہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اگر اس کا ایک سوئی کے ناکے میں اگر وہ آگ ڈال دے کے لگا دیے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ یہاں دنیا والوں کی آگ الگ ہوتی ہے، وہاں کی آگ الگ ہے۔ آپ وہی آگ یہاں کی آگ میں دیکھ رہیں گے انگلی، اب اگر میں بولنا شروع کرا تو بہت بچ گیا، بس کر دیتا ہوں میں بھی۔ اب عورتیں بولیں گے ہمارے طرف ہی آ گیا بندہ، مگر سن لو بیٹے اب جتنا ہم بولنے والے ہیں بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دادا جان ایک وقت فرمائے تھے جو ہوتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے، عمل کرے نہ کرے آپ حضرات کی مرضی، ادا فریضہ کیا بات ہم سنا کے چلے۔ اور اپن فری سروس ہی کسی سے اپن نذرانے وذرانے لے لیتے، کرایہ لے لیتا ہوں ورنہ پیٹرول ہاتھ دلا کے بول تو کتا پھروں گا میں، ہے نا۔ تو ہمارا کام شاعر نے کہا تھا فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ہم تو آپ سے دعا لینے آتے ہیں، اگر میری بہن اگر میری کوئی بات ناگوار گزری تو تم مجھے معاف کر دے، مگر میں تیرے کو اس آگ میں جلنا پسند نہیں کرتا جس آگ کے بارے میں ابھی میں نے بتایا ہے۔ اے میرے بھائی اگر آپ کو بھی اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے تو سیرت کے جلسوں سے کامیاب نہیں ہوں گے، سیرت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کرو، اللہ سے ڈرو، لوگ رہے نہ رہے اللہ برابر دیکھ رہا ہے۔ آج کل ہم لوگوں کے پاس ایک عادت ہوگی نا، بات کو بچوں کو بولتے دیکھ چھٹی آنکھ دیکھ رہی، کون سی آنکھ؟ وہ کیمرے کی آنکھ کو بتاتے نہیں، ایک آنکھ وہ بھی ہے میاں، تمہارے کیمروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آنکھ ہر ایک کے ساتھ ہے، اندر کا بھی حال دیکھ رہی، باہر کا بھی حال دیکھ رہی، تنہائی میں کیا کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہی، سب کے درمیان میں رہ کے کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہی۔ اس لیے ڈرو اس آگ سے، اور میرے رسول کا جلسہ رکھے تو طے کر کے اٹھو کہ آج صرف سن کا کام نہیں لیں گے، آج جتنے میں نے پریکٹیکل باتیں آپ کو بتایا ہے اس پہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں گے، اپنے بچوں کو بھی نماز کو لے جایا کرو ساتھ۔
خیرات دینا ہے تو ایک عمل کرو، خیرات اپنے بچوں سے دلاؤ، کیونکہ بچوں کو دینے کی عادت ہونا۔ اور تیسری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ اپنے گھروں میں آج بچیوں کی حفاظت ہمارے پہ لازم ہے۔ آج ہمارے بچیاں بہک جا رہے ہیں، غیروں کے پاس چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ان کے اندر تم ایمان کی چنگاری جلا دیں گے نا تو غیروں کے طرف نہیں جائیں گے۔ ان کو ایک رسول کی محبت میں ایسے گھول کے پلا دو کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ خود رونے لگ جائے، وہ خود تلمنانے لگے، پھر اس سے گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے آنکھوں کو، اپنے بچیوں کو بھی توجہ دیجیے، تعلیم دلائیے، مگر تعلیم کے نام پہ بچوں کو برباد ہونے مت دیجیے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ سب آج سے طے کر لو کہ دینی اجتماعات میں جائیں گے، نمازوں میں وقت پہ جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ وعدہ کر لے تو آج کا جلسہ کامیاب ہے انشاءاللہ نا۔ انشاءاللہ مولانا کا آپ ادھر، ہم ادھر، ایسا انشاءاللہ ہے کیا؟ ہاں، ایک صاحب بولے مولانا انشاءاللہ بولے تو بھول جانا، انشاءاللہ چاہے تو کریں گے ہم۔ یاد رکھو، مذاق اللہ سے مت کرو، دنیا والوں سے کر لو۔ خبر میں جب جائیں گے وہاں انشاءاللہ کا کام ہی آئیں گا۔ خبر میں اکیلا ہی پڑا لوٹتا ہوں، آئے دیکھے مجھے پلکوں بٹھانے والے، اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل، یہ ایک دن تمہیں مٹی میں ملانے والے۔ میری بہن، تیرے کو بھی مٹی میں ملائیں گے، میرے کو بھی مٹی میں ملائیں گے، ہر کوئی مٹی میں جانے والا ہے، کیونکہ مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مٹنے والے ہیں۔ بس اس سے پہلے کہ مٹی میں جائے اس قدر تیار ہو کے جاؤ کہ اللہ تمہارے کو نجات عطا فرما دے، رسول تمہاری شفاعت فرما دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کو خود اطمینان ہو جائے گا کہ آج ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، میاں اگر دل مطمئن ہے تو تم معاشرہ ڈھونڈو۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ عزیزوں سے توڑاتی، سب سے عزیز سے ملا دیتی۔ سب سے عزیز کون ہے آپ کو؟ اللہ ہے نا۔ یہ عزیزوں کی اور وہ عزیزوں میں فرق کیا ہے؟ یہ عزیزاں جو ہے وقتیہ کام کرتے ہیں، مگر وہ عزیزاں، وہ عزیز ہمیشہ تھا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں میری بہنوں کو بہت سی باتیں ہیں، مگر میں وقت آپ کا زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، مگر اتنا ذہن میں رکھو کہ کما لیجیے، زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجیے، جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی، کب چلے جائیں گی، کب اپن لیٹے لیٹے گڈ بائی بول کے نکل جائیں گی۔ ہاں، اس بات سے روز ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سونے سے پہلے کلمہ پڑھ لو، وضو کر لے کے سو۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے کلمے کی وجہ سے آپ کو اللہ بہت آسان کر دے، اس لیے باوضو رہا کیجیے، نماز کی پابندی سے ادا کیجیے۔ سرکار پہ ابھی ہمارے مولانا نے فرمایا نا، درود و سلام کے نذرانے بھیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں جو میرے پاس درود بھیجتا ہے، فرشتے میرے پاس درود لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بستی سے فلاں شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ پڑھ لیجیے ایک بار، اپن سب پڑھ لیں گے، اپنا درود بھیج دیں گے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم۔ جی، تو ہمارا اب دیکھو اپن سب کا درود وہاں چلے گیا، اپن یہاں ہیں اور اپنا درود مکے مدینہ شریف میں پہنچ گیا۔ کتنا بڑا ہم کو مقام اللہ نے دیا ہے، تو درود پڑھتے رہیے، کثرت سے درود پڑھیے۔ اور ہماری بہنوں سے گزارش ہے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ پہ باقی، خدا کرے کہ تیری زندگی رہے بے داغ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تو بے پردہ پھرے اور تیرا بدنامی کا ٹھکرا نہ آئے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں سے میری گزارش ہے، خود بھی پردہ کیجیے، اپنے بچیوں کی بھی پردہ کرائیے، اور ہمارے اللہ سے ڈریے۔
اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بٹھائیے تو انشاءاللہ ہم کامیاب زندگی گزاریں گے۔ آئیے آدھی رات کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بھی اپنی خوشنودی حاصل کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو یہاں بیان کیے گئے ہیں باتیں، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری بہنوں نے بھی بھائیوں نے بھی ماشاءاللہ اس تیری محفل کو سجایا ہے، اے اللہ ان کی زندگیوں کو آپ سجا دیجیے۔ اے اللہ ان کو خوشیوں سے ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو دین اور دنیا کی اے اللہ عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم جو بھی کام کریں اپنی تیری رضا کے لیے کریں، ایسے ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے مولا۔ اے اللہ ہمارے جلسہ کرنے والوں کو بھی جو محنت کی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ جو اس میں شریک ہوئے ہیں، جو اس میں محنت کی ہیں، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ میرے بچیاں بہت سے بے شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے، اے اللہ ان بچوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو بھکاری بن کے شادی کرنے والا نہ بنا، جوڑے کی رقم لے کے شادی کرنے والا نہ بنا، بلکہ تیرے سنت کو ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہیں ان میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ جو کچھ ہم مانگے ہیں عطا فرما، جو کچھ مانگنا بھول گئے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اے اللہ دین و دنیا کی نعمتوں کو ان کے لیے آسانی سے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری اس دعا کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام جو کچھ ہم مانگے ہیں عطا فرما، جو کچھ مانگنا بھولے وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔